برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سلسلہ قصص الانبیاء علیہم السلام کے ضمن میں ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصہ مبارک کو پڑھ رہے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال کی مدت جو اوفل اجلین ہے پوری فرمائی، اور اپنی بیوی کو لے کے پھر آپ دیار مصر کی طرف روانہ ہوئے کہ اب وقت بہت گزر گیا، حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں راستے میں تھے، اور راستہ بھول جانے کی وجہ سے سردی کی رات تھی، اندھیری رات تھی، بہت پریشانی کی بات تھی۔ آپ کو دور سے ایک روشنی ہے۔ آپ جب اس جگہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار دو، ایک وادی مقدس۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا، اور یہ شرف کلام جو ہے یہ خصوصی شرف، بات کو سمجھ لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون بنایا ہے، قدرت کا ایک نظام ہے، ایک اصول ہے کہ کسی بندے سے اللہ تبارک و تعالی اگر بات فرمائیں گے تو وحی بھیجیں گے، یا اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنا قاصد بھیج دیں گے، فرشتہ بھیج دیں گے، یا اس کے دل میں بات ڈال دی جائے گی، یا جو اللہ کے حجابات ہیں ان حجابات سے، یعنی حجابات کے بعد بات ہوگی، حجابات کو دور نہیں کیا جائے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یا تو اللہ تبارک و تعالی بات فرمائیں گے تو وحی، یا من وراء حجاب، یا اللہ اپنا ایک رسول ملک فرشتہ بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کے اللہ کے نبیوں سے مخاطب ہوتا ہے اور اللہ کا کلام پہنچاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی دل میں بھی بات نہ ڈالیں، فرشتہ بھی نہ بھیجیں، اور اللہ براہ راست بندے سے مخاطب ہوں، تو یہ بڑا شرف ہے، عظیم ہے کہ اللہ نے بغیر واسطہ ملک کلام فرمایا۔ اسی لیے آپ کا لقب جو تھا وہ کلیم اللہ، جیسے سیدنا اسماعیل کی اور محاسن کی کوئی کمی تو نہیں ہے، لیکن لقب بنا ذبیح اللہ۔ سیدنا ابراہیم کی بڑی شان ہے، لیکن ان کی قربانیاں اور خلت کے صلے میں انہیں لقب ملا خلیل اللہ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ہے کلیم۔ تو یہ بہت بڑا عظیم ہے۔ اب یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مستشرقین جو ہیں اور جتنے یعنی یہود و نصارہ کے اصحاب قلم ہیں، لکھنے والے لوگ ہیں، یا ہندو میں ہیں، یعنی اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں ان میں جو لوگ ہوتے ہیں، اصحاب قلم ہوتے ہیں، لکھنے والے ہوتے ہیں، رائٹر ہوتے ہیں، ان کے تھنکر ہوتے ہیں، ان کے پروفیسر ہوتے ہیں، تو وہ اسلام کے خلاف کوئی موقع جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے، وہ اس تلاش میں ہوتے۔ اور اس کا بدقسمتی سے ہماری جو نوجوان پود ہے، جو جیل جدید ہے، وہ بھی ان سے زیادہ تاثر لیتی، یہ ہماری بدقسمتی۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں، آپ یعنی انڈو پاک کو تو سمجھتے ہیں، زیادہ دور نہ بھی جائیں تو اپنے اپنے ملکوں کو تو ہر آدمی سمجھتا ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ بھئی وہاں پر آج بھی جو انگریزی بولنے والے کی قدر و منزلت ہے وہ اپنی زبان بولنے والے کی نہیں۔
یعنی بڑے سے بڑا ادیب ہوگا آپ کے ملک میں، اور بڑے سے بڑے اس نے شاہ پارے لکھے ہوں گے، لیکن اس کو کوئی اہمیت نہیں دے گا. لیکن انگریزی کا کوئی پروفیسر ہوگا تو پوری یونیورسٹی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا نام ہوگا. اور دشمن کی تخطیط ایسی ہے کہ ذریعہ تعلیم اس نے پورے ان ملکوں میں جہاں جہاں اس نے تسلط اپنا قائم کیا، جہاں جہاں استعمار پہنچا، اس نے سب سے بڑا جو چالاکی کی وہ یہ ہے کہ ذریعہ تعلیم جو ہے وہ انگریزی رکھا. پوری ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ انگریزی میں رکھا. جو ان کے پولیس ایکٹ ہیں، پبلک لا ہیں اور پرسنل لاز ہیں، اور جناب آپ کے کورٹوں کا نظام ہے وہی لارڈ میکالے کا انگریزی میں. یعنی آپ کی عدالتیں آپ کے ملک کی ہیں، لیکن آج بھی وہ کلا انگریزی میں بحث کریں گے، جج انگریزی میں فیصلہ لکھے. اس طرح یعنی اس استعمار نے ہمارے اوپر تسلط کیا ہے کہ آج ہم ہزار کہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. آج ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں ہمارے ملک آزاد ہے، غلط بات. جب تک آدمی فکری طور پر آزاد نہ ہو، جب تک آدمی روحانی طور پر آزاد نہ ہو، وہ آزاد نہیں کہلاتا. ایک گھر علیحدہ بنا لو تو کیا آزاد ہو گئے؟ گھر علیحدہ بنانے سے تو آزادیاں نہیں ملتی. تو یہ ہماری دراصل بنیادی بدقسمتی ہے. ورنہ اور بھی ملک ہیں، ابھی آپ جرمنی کو دیکھ لیں، جاپان کو دیکھ لیں، چین کو دیکھ لیں، فرانس کو دیکھ لیں، وہ نہیں انگریزی بولتے، جاننے کے باوجود نہیں بولتے. ان کے بعد انگریزی زبان میں بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن نہیں بولتے. کہتے ہیں کیوں؟ ہماری زبان نہیں ہے. لیکن ایک ہم ہیں غلام در غلام. کبھی ہم پہ کفر نے، انگریز نے سرداری کی، کبھی ہندو نے سرداری کی، کبھی سکھوں نے سرداری کی، کبھی اپنوں نے سرداری کی. ہم ہر حال میں غلام ابن غلام ابن غلام رہے. تو پھر غلاموں کے مقدر میں تو یہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمارا جو جیل جدید ہے ان کو بھی بدقسمتی سے یعنی یہ دماغوں میں بیٹھ گیا ہے کہ وہ بھی ان کی کتابیں پڑھ کے تاثر لیتے ہیں. یعنی آپ یقین فرمائیں کہ میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھانے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ مبارک پر اللہ مجھے توفیق دے، میں ایک سال بھی انشاءاللہ درس دے سکتا ہوں. لیکن آپ کے ہاں اس کا کوئی کمال نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ مسٹر گبن نے یہ لکھا ہے، شیکسپیئر نے یہ لکھا ہے، کہیں گے یہ مولوی پڑھا لکھا. اب اس سے بڑی بدقسمتی کیا؟ یعنی جو اللہ کی زبان نہیں، جو رسول کی زبان نہیں، جو قرآن کی زبان نہیں، جو اسلام کی زبان نہیں، وہ اگر میں بات کر لوں ایک جملہ ٹوٹا پھوٹا بھی تو کہیں گے یہ اچھا پڑھا لکھا. تو اب ان لوگوں نے ایسے اشکال پیدا کیے کہ جی موسیٰ علیہ السلام جب آ رہے تھے ان کو روشنی نظر آئی، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ روشنی کیا ہے. انہوں نے تو بیوی سے بھی یہی کہا انی آنست نارن، میں نے آگ دیکھی. اور جب قریب آئے تو پھر آواز آئی کہ فغلانا علیک، جوتے اتارو، انک بالواد المقدس طویٰ. اور پھر آواز ہے اننی انا اللہ، کہ میں خود خدا آپ سے بات کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں کیسے پتا ہے کہ خدا بات کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اس پر دلیل کیا ہے کہ وہ واقعی خدا بات کر رہا تھا؟ کہتے ہیں دیکھیں اسے مولویوں نے آپ کے دماغوں کو ہپنوٹائز کیا ہوا ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں کو مسمرائز کیا ہوتا ہے، کہہ دیتے ورنہ کوئی بات ہے ایک آدمی ہے جنگل میں خود راستہ بھول گیا، اسے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ نور ہے یا نار ہے، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ واقعی اللہ نے میرے ساتھ بات
اور ہماری جیل جدید جب پڑھتی ہے، جب ہمارا نوجوان طبقہ پڑھتا ہے تو فطرتاً وہ اسلام سے اور قرآن سے بدظن ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ابھی بات تو ٹھیک ہے نا، اگر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے پتہ چلا کہ خدا ہے. دیکھو جی ہے تو لاجک نا. اب ایک مولوی جو میں کہہ دیتا ہوں، کیا مولوی کی بات مان لیں ہم؟ اس کا انجام نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لاکھ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اسلام سے نکل چکا ہوتا ہے. ابھی جب قرآن کو مان ہی نہیں رہا، جب قرآن کہہ رہا ہے تو بات ختم ہوگی. اس میں مولوی کی بات تو تب ہوتی کہ مولوی نے لکھا ہوتا قرآن. تو اگر قرآن پہ ایمان ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کلام کیا، تو بات مسلمان کے لیے اتنی کافی. اب اس پر اس شکوک و شبہات کا پیدا ہونے کا معنی کیا ہے کہ ہمیں قرآن پر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. لیکن اصولی بات یاد رکھیں، یہ تو خیر الزامی جواب ہے، اس پر بھی وہ اگلے کہہ دیتے ہیں دیکھو جی وہی بات آ گئی نا، مولوی نے پھر تمہیں ڈرا دیا نا جہنم سے. وہ جواب تو نہیں دیا نا جی. حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کرتے تو بات موجود تھی کہ بھی آخر لکڑی کو سانپ میں کس نے بدل دیا؟ آخر موسیٰ علیہ السلام کے ید مبارک کو کتنا اتنا روشن کس نے بنا دیا اگر وہ خدا نہیں تھا بات کرنے والا تو؟ اور پھر یہ حقیقت ہے کہ جس کو فرعون نے مانا، جس کو جادوگروں نے مانا، جس کو دوستوں اور دشمنوں نے مانا، یعنی اگر عصا کی بات فقط موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہوتی تو تم کہہ سکتے تھے کہ جی مولوی ہمیں دھوکہ دے رہے، لیکن یہ بات تو فرعون نے بھی مان لی، جادوگروں نے بھی مان لی. تم پھر بھی نہ مانو تو ہم تمہیں کس کھاتے میں رکھیں، فرعون کے یا اس سے بھی اگلے کھاتے میں؟ وہ تو کھلی دلیل ہے کہ ورنہ جنگل ہے، اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہاں آخر یہ معجزات جو دیے گئے اگر اللہ نے نہیں دیے تو کس نے دیے؟ آپ نے دیے. کیا آپ اتنی ترقی یافتہ قومیں ہونے کے بعد، چاند پہ ڈورے ڈالنے کے بعد آج ایک لکڑی کو ڈال کے سانپ بنا سکتے ہو، پھر اس کو اٹھاؤ تو لکڑی بن جائے؟ آپ کے اندر ایسی کوئی قوتیں ہیں؟ کیا آج آپ کے اندر ایسی بات ہے کہ انسانی ہاتھ ہو اور اس صرف بغل میں دے کے یوں کرے تو چاند سے زیادہ روشن ہو جائے، اور پھر یوں کرے تو پھر اپنی اصلی حالت پہ آ جائے؟ کر کے دکھا دو، ہم مان لیں گے کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ دھوکہ ہوا. اور اگر یہ باتیں تم کرنے سے قاصر ہو، اچھا پھر یہ ہاتھ اور معجزہ 2 آدمی نے دیکھا ہوتا، 4 آدمی نے دیکھا ہوتا تو آپ اعتراض کر سکتے تھے کہ جی موسیٰ علیہ السلام کی پارٹی کی بات ہے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام بطور چیلنج، بطور تحدی پورے دشمنوں کے سامنے کھڑے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کی کسی بات کو آج تک دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ آئندہ پیدا ہوگا جو اس خبر کو غلط قرار دے سکے. ایک بات جو قرآن نے کہی ہو آپ پوری دنیا زور لگا کے بتلا دیں گے جی وہ غلط ہے. مثلا قرآن پاک نے فرمایا کہ قوم عاد کو ہم نے ہوا بھیج کر ہلاک کیا. آپ بتا دیں گے جی ہوا سے ہلاک نہیں ہوئے، کسی اور چیز سے ہلاک ہوئے، ثابت کریں. آپ اگر ہم سے دلائل مانگتے تو آپ ہمیں بھی تو دلیل سے بات کریں نا ہمارے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم اما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، ہم نے ان کو ایک ایسی، اور ایک جگہ آتا ہے صیحہ کہ جبریل علیہ السلام نے آواز لگائی اور سب مر گئے. تم کہتے ہو کہ نہیں مرے، کسی اور بلا سے مرے تھے، وہاں ہم نے ان کو کوئی دوائی کھلائی تھی مر گئے تھے، تو آپ ثابت کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم لوط کو جو مارا ہے تو جعلنا علیہا سافلہا، ہم نے ان کی بستیوں کو اٹھا لیا اور وہ جو ہے پھر الٹا کر دیا گیا، پھر اوپر سے پتھر برسائے گئے. اگر اس طرح نہیں مرے آپ ثابت کریں کہ نہیں جی قرآن کی خبر نعوذ باللہ غلط ہے. قرآن کہتا ہے کہ اصحاب فیل کو ہم نے حجارہ سے ختم کیا، آپ ثابت کریں کہ جی نہیں ختم کیا، ہاتھیوں کو ہم نے جا کے مارا تھا. کوئی بات تو ثابت کرے نا کہ قرآن نے جو خبر دی ہے، چاہے وہ زمانہ ماضی کے بارے میں، چاہے وہ زمانہ حال کے بارے میں، چاہے وہ اقوام و ملل کے بارے میں، چاہے وہ کسی پیشین گوئی کے بارے میں، ایک بات غلط ثابت کر.
جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا شق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، تو اب بھی وہاں جو کفار موجود تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نوع من السحر، جادو کی کوئی قسم ہو، ہمارے آنکھوں پر کوئی چیز جو ہے اس قسم کی کر دی گئی ہو، مسمرائز یا ہپنوٹائز کر دیا گیا ہو کہ ہمیں ایسے جو کہہ رہے ہوں وہی ہمیں دکھائی دے۔ ایسا کرتے ہیں کہ جو لوگ باہر ہیں ان پر تو کسی نے جادو نہیں کیا نا، وہ کل جب آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ بھی آپ لوگوں نے بھی دیکھا چاند دو ٹکڑے ہوا؟ اگر وہ بھی تصدیق کرتے ہیں تو پھر تو ماننا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارا ایک قافلہ جو ہے وہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا بیت المقدس، اور وہ قافلہ جو ہے وہاں سے چل پڑا ہے، آپ نے وہ دیکھا کہا تھا؟ کیونکہ آپ فرماتے ہیں میں براق پہ گیا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ راستہ پر یہی ہے، ہمارا قافلہ اونٹوں پہ گیا، اگر آپ جاتے ہوائی جہاز سے پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ تو یہ جا کے ہم چیلنج کر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ قافلہ میں نے دیکھا تھا، اور وہ قافلہ فلاں جگہ تھا، بلکہ جب قافلے والے آ جائیں تو ان سے تصدیق کر لینا میرے جانے کی کہ میری سواری جب گزری تو ان کا ایک اونٹ جو تھا وہ بدکا، اور ان پر فلاں بندہ جو بیٹھا تھا وہ گر گیا اور اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ اب پریشان کہ دیکھتے ہیں جی اتنی تفصیل سے خبر، جب قافلہ آ گیا پوچھا، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ایسے کچھ تیز رفتار چیز گزری، ہمارا اونٹ ڈر گیا، میں گر گیا، میری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، اور تھا بھی میں فلاں جگہ جو جگہ حضور نے بتائی تھی۔ تو اب اگر کوئی چیلنج کرے کہ نعوذ باللہ نہیں جناب یہ بات ہم نہیں مانتے، تو پھر تو وہ کوئی عقل کا اندھا ہوگا، یا ہم کہہ دیں گے کہ وہ کوئی معاند ہوگا، کوئی ضدی ہوگا۔ ہاں ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ایسی بات ہم سے منوانا چاہے کہ آج ہزاروں سال کے بعد وہ کہے کہ ہمارا دیوتا، ہمارا بھگوان جو ہے اس نے دودھ پینا شروع کر دیا ہے، تو یہ اچھمبے والی بات ہو سکتی ہے، یہ بات تو ہو سکتی ہے قابل چیلنج، یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ یار اتنے عرصے کے بعد تمہارے دیوتا کو بھوک لگی، اور پھر تمہارا دیوتا، لوگ بڑے ہوتے ہیں 1000 سال میں اتنی ترقی کی کہ ابھی بھی وہ دودھ پینے والا بچہ ہے، ابھی تو وہ خود انگلی پکڑ کے چلنے کا محتاج ہے، تمہیں کیا راستہ دکھائے گا؟ یہ بات تو قابل چیلنج ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی کوئی بات چیلنج نہیں کر سکتے آپ۔ قرآن تحدی کر چکا ہے کہ کسی میں جرأت ہے تو آؤ میرے مقابلے، اور وہ چیلنج حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اب بھی ہے۔ یعنی آپ بڑے سے بڑا جینیس آدمی لے آئیں، اتنی کتاب جو ہے نا وہ اور کوئی کتاب یاد کر کے ہمیں دکھا دیں، چلو اور زیادہ لمبی چوڑی بحثوں میں ہم نہیں جاتے، کہ 30 پارے کے برابر کوئی کتاب جو اس کو پسند ہو، اسے ناول پسند ہے ناول یاد کر لے، اسے کسی کا شعر و شاعری پسند ہے تو کوئی دیوان یاد کر لے، اسے ڈاکٹری سے بڑی دلچسپی ہے تو اتنی بڑی کتاب کوئی ڈاکٹری کی حفظ کر لے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے کھڑے ہو جائے، ہمیں سنا دے الف سے یہ تک، چلو 15-20 غلطیاں بھی معاف۔ ہم اس کے مقابلے میں آپ کو 7 سال کا بچہ کھڑا کر کے پورا قرآن سنوا دیتے ہیں، اور وہ بچہ بھی عربی نہیں ہوگا، عجمی ہوگا، جس کی زبان بھی عربی نہیں، اور وہ غلطی نہیں بلکہ مد شد میں بھی غلطی نہیں کرتا۔ اب بھی اسی دور میں گسیم میں یحییٰ کے نام کا ایک لڑکا ہے، 6 مہینے میں پورا قرآن حفظ کیا، پورا قرآن 6 مہینے میں، عمر اس کی 8 سال ہے، 9 سال۔ اب وہ 9 سال کی عمر میں 7 قرات پڑھنے کے بعد جو قرات کی کتابیں ہیں وہ یاد کر رہا ہے۔ میرا اپنا دوست ہے، اپنا جنوبی افریقہ میں جوہانسبرگ کے علاقے میں، وہاں سے ایک جگہ ہے لینڈ، وہاں کے رہنے والے ہیں، ابو بکر بھاٹیا نام ہے، اس کا بیٹا ہے، اس نے 6 مہینے میں قرآن حفظ کیا۔ تو آپ لائیں گا پھر قرآن کے مقابلے پہ کوئی آدمی؟
جو یہ کہے کہ مجھے بائبل یاد ہے، کوئی یہ کہے کہ مجھے تورات یاد ہے، کوئی یہ کہے کہ جناب ہمارے جو دیوتاؤں پہ وید آئے تھے نا وہ ہمیں وید یاد ہیں۔ ایک بندہ تو کم از کم پیدا کرو نا پوری تاریخ میں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ شبہات دشمن ڈالتے ہیں، ورنہ قرآن کی ہر بات اتنی واضح ہے، اتنی سچی ہے، اتنی حق ہے کہ ہمیں یہ تو شبہ ہو سکتا ہے کہ اب رات نہیں ہے، لیکن اللہ کے قرآن میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے جو کہا ہے وہ حق۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب کلام ہو گیا، اللہ نے دو معجزے عطا فرمائے، ایک معجزہ عصا اور ایک ید بیضا، اور حکم دیا کہ آپ جائیں فرعون کے مقابلے پر اس کو دعوت۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا اللہ، میرے بھائی کو بھی میری طاقت کے لیے، میری قوت کے لیے مہربانی فرما کے انہیں بھی آپ جو ہے مقام نبوت سے سرفراز اگر فرما دیں۔ اخی ہارون افصح منی لسانا، مجھ سے زیادہ بہتر بات کرنے والا۔ اللہ نے دعائیں منظور فرما لی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو لے کے مصر آئے۔ ہارون علیہ السلام پہلے سے مصر میں تھے، آپ کے والدین جو ہیں وہ بھی مصر میں تھے، کیونکہ آپ تو بچپن میں چلے گئے تھے، وہاں فرعون کے ہاتھ میں آ گئے اور گھر سے تو چلے گئے، پھر 30 سال آپ نے وہاں گزارے تھے، تو آپ کو گھر والوں نے مل کے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد حضرت ہارون کو لے کر فرعون کے مقابلے پر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ اس وقت جو فرعون تھا وہ وہی رامیس الثانی۔ موسیٰ علیہ السلام کا آ کے مکالمہ ہوا۔ پہلے تو اس نے کوشش یہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملنے کی اجازت بھی نہ ملے، تو بعض مفسرین نے کتب سابقہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے منع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو ملنے سے، لیکن ایک دن موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے کہنے کے بغیر اپنے بھائی کو لے کے گئے اور جا کے دربار میں پہنچ گئے، اور اللہ نے ایسی ہیبت ڈالی کہ کوئی روک نہ سکے۔ بہرحال جب گئے اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خطاب کیا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو وہ بگڑ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کون؟ تم تو اب تو میرے گھر میں پلے، الم نربک فینا ولید، اور پھر آپ آج ہمیں چیلنج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آپ نے ہمارا ایک بندہ مار دیا تھا قبطی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل کی بات کرو، اگر میں نے بندہ مارا تھا، میرا مارنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، نہ قتل ابد تھا، میں نے اس کو 2 آدمیوں کو لڑنے سے چھڑایا اور اس کو تھپڑ مارا تو وہ مر گیا، لیکن اس کے بعد بھی میں آپ لوگوں کے ظلم کے خوف سے چلا گیا، اور پھر اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس وقت میں نبی بھی نہیں تھا، میں پیغمبر نہیں تھا۔ باقی رہے پر بات رہی کہ آپ نے مجھے پالا ہے، پوسا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، تو میری قوم کے لاکھوں بندے جو آپ کی غلامی کر رہے ہیں، میری قوم کے 6 لاکھ بندے کو غلام بنا کے اپنے کام کراؤ اور ان کے ایک بچے کو 30 سال کھانا دے دو، تو یہ زیادہ مہنگا ہے؟ کیا کہہ رہے ان ابت بنی اسرائیل، تم نے تو میری پوری قوم کو غلام بنا ڈالا ایک بچے کو کھلانے کے بدلے میں۔ اب فرعون سے مقابلہ ہوا۔ فرعون نے مطالبہ کیا کہ اچھا ہم زیادہ بحث میں نہیں پڑتے، اگر تمہارے پاس کوئی نشانی ہے تو دکھلاؤ جو دلالت کرے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَى عَصَاهُ، آپ نے وہ اپنی لکڑی مبارک ڈالی، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اٹھا لی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک جو تھا اپنی جیب میں لیا، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور جب ہاتھ سامنے کیا تو روشن، تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے۔ لیکن فرعون نے فوری طور پر جو تھی بات کا رخ بدلنے کے لیے اپنی ملا، اپنے وزیروں سے، اپنی کابینہ کے اراکین سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ جادوگر۔ اصل وجہ کیا ہوتی ہے یاد رکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جادوگر بھی تو ایسی شعبدہ بازیاں دکھاتے ہیں، تو جب اللہ کے نبی پر ایسی چیزیں خوارے کے عادات ظاہر ہوں، تو اب یا تو آدمی نہ جاننے والا ہو تو وہ بھی جادو سمجھ سکتا ہے، یا اگر دشمن ہو تو یہی دھوکہ دے سکتا ہے نا کہ بھئی یہ بھی جادو ہے۔
ورنہ جادوگروں کی سیرت اور انبیاء کی سیرت میں آسمان و زمین کا فرق ہے. وہ غلاظت کے مجسمے ہوتے ہیں اور یہ نظافت کے مجسمے ہوتے ہیں. وہ جھوٹ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ صدق و عدل میں گھڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو دونوں کی زندگی خود بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ نبی ہے، یہ جادوگر ہے. اب ایک 12 سال کے بچے سے بھی پوچھو مرزا غلام محمد قادیانی کے بارے میں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یار یہ نبی نہیں ہو سکتا. ایک آنکھ سے ایسا ہے، پھر ساری زندگی انگریزوں کا عرضی نویس رہا ہے، عدالت کے باہر بیٹھ کے درخواستیں لکھا کرتا تھا. یہ تو عام آدمی ہے، یہ کیسے نبی بن گیا؟ کوئی خصوصیت نہیں، کوئی اس کے اندر وصف نہیں، کوئی ایسی صفت نہیں جس سے کم از کم کوئی ایک نمایاں بندہ تو پہچانا جائے. اس میں کوئی نمایاں ہونے کی حیثیت تو ہو نا جی. تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے فرعون نے فوراً یہ بات اختیار کی. انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں اور بتائیں کہ کیا کریں. انہوں نے کہا ارجع واخاہ، انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیں، کچھ نہ کہیں. اس کے وزیر جو تھے انہوں نے ایک اللہ کے بہت بڑے بندے تھے، وہ حجاج ابن یوسف کی دربار میں پیش ہوئے. تو حجاج نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس کا جرم آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس نے میری بغاوت کی ہے، تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس نے کہا کہ جی باغی کی سزا موت ہی ہے، اور کیا ہونی چاہیے. تو وہ سن کر ہنس پڑے. تو اب حجاج جیسے عامر کو دیکھا نا جی، عامر کے لیے یہ بہت بڑا غصہ ہوتا ہے نا کہ وہ کسی کو سزا دے اور اگلا مسکرائے. اس سے بڑی سزا اس کے لیے کیا ہو سکتی؟ تو اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تمہارے وزیروں کی عقل پہ رو رہا ہوں، مجھے ہنسی آ گئی تمہارے وزیروں پر. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا یار تیرے وزیروں سے تو فرعون کے وزیر بھی اچھے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تھا ارجع واخاہ، موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، مقابلہ کرو ان کا. تمہارے وزیر فوراً کہہ دیتے ہیں قتل کرو. تو تمہارے وزیروں سے فرعون کے وزیر بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو بہرحال انہوں نے مشورہ دیا کہ ارسل فی البدائن حاشرین، کہ اپنے مدائن میں، شہروں میں آپ حکم بھیجیں جناب ہمارے پاس بھی جادوگروں کی کمی ہے، اگر یہ جادوگر ہیں تو مقابلہ کرتے ہیں ان کا. تو انہوں نے بہرحال اپنے جادوگروں کو بلایا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ تم ہمارے بندوں کا مقابلہ کرو، اور اگر مقابلہ کرنے کے بعد تم کامیاب ہو گئے تو ہم پھر تمہارے موضوع پہ غور کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک. تو قرآن مقدس نے ایک دوسری سورت مبارک میں بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ یوم الزینہ، تمہارا جو عید کا دن آ رہا ہے نا، قریب ہے، ابھی تمہارے ابھی عید کا دن آنے والا ہے. ان یحشر الناس ضحیٰ، کہ عین صبح کے وقت جب 9-10 بجے کا وقت ہوتا ہے نا کوئی میدان میں، اسی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. ایک تو عید کا دن ہوگا، لوگوں کو چھٹی ہوگی، آنے میں بھی آسانی ہو. تو یہ دن مقرر ہو گیا اور فرعون نے اپنے ملک سے لوگوں کو بلایا. حتیٰ کہ بعد روایات میں یہ آتا ہے، قرآن پاک نے تو عدد ذکر نہیں کیا، جیسے میں آپ کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ اسلوب ہی نہیں قرآن کا کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں جائے. لیکن سابقہ کتب سے یہ روایات ملتی ہیں کہ وہاں تقریباً 70,000 جو تھا نا جی جادوگر، اور وہ دور جادوگروں کا دور. اسی لیے جادو جو ہے آج بھی سب سے زیادہ جادو جو ہے وہ یہودیت میں ہے، اور یہودیوں کے بعد سب سے زیادہ جادو جو ہے وہ ہندو میں ہے، اور ہندوؤں کی صحبت کی وجہ سے پھر اس کے اثرات بنگال میں بھی پہنچے، برما میں بھی پہنچے، اور وہاں سے پھر ہمارے بعض بنگالی مسلمان بھی اس کا شکار. اصل جو ہے وہ یہود تھے. ان میں آج بھی بڑے سے بڑے جادوگر جو ہیں وہ موجود. تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جب وہ جادوگر آئے اور آ کے فرعون کو ملے تو سب سے پہلی بات ہی انہوں نے یہ کی کہ اِنَّا لَنَالَ أَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اے فرعون ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام سے آج مقابلہ جیت جائیں تو ہمیں کچھ ملے گا بھی کہ نہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنے باطل لوگ ہوتے ہیں، علماء سو ہوتے ہیں،
جھوٹے مولوی اور جھوٹے پیر ہوتے ہیں، ان کی نظر فائدے پہ ہوتی ہے، پیسے پہ ہوتی ہے، ہدیے پہ، نذرانے پہ، کہ کیسے وصول ہو، کوئی طریقہ بنایا جائے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ ابھی ہمارے ملکوں میں بھی ایسے ہوا کہ بعض جگہ پر جو بڑی بڑی گدیاں تھیں نا جی، بڑے بڑے مزارات تھے، تو اوقاف نے اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ خیر اوقاف بھی سمجھدار ہے، جہاں آمدنی ہو اس کو قبضے میں لیتے ہیں، جہاں خرچ کرنا ہو اس کو نہیں چھیڑ۔ دیکھتے ہیں نا بھی اس مزار پہ آمدنی ہے 50 لاکھ سال کی، خرچ ہے 10 لاکھ، اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں، کوئی 40 لاکھ بچتا ہے۔ لیکن اگر ایک جگہ پر خرچ ہے 40 لاکھ اور آمدنی ہے 10 لاکھ تو 30 لاکھ ہنسے دینا پڑے گا، وہ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے بہرحال بعض مزارات پہ کنٹرول کیا۔ تو اب جناب وہاں کے جو اصل وہ گدی نشین تھے، وہ سجادے تھے، جو ان کے پیر زادے تھے، جو پہلے سے کنٹرول پہ چلے آ رہے تھے، ان کے لیے تو مسئلہ پیدا ہو کہ ہم کیا کریں۔ وہ تو اوقاف نے صندوق رکھ دی، وہ جناب سیلڈ ہے کہ جو بھی مرید آئے جناب اس میں نظر نیاز ڈالے، وہ نکلے گی تو پھر اوقاف وہ وصول کرے گی، تو پیر صاحب کو کیا ملے۔ تو ان لوگوں نے جناب کمال ہوشیاری سے بہت سارے مقامات پر ایسے طریقے اختیار کیے کہ وہاں مزارات کے قریب میں اوپر سے جگہ بنا کے سوراخ کر کے نیچے اپنا پائپ لگا کے اپنے گھروں تک پہنچا دیا کہ جب آؤ سلام کرو تو نذرانہ اس میں ڈال دیا کرو، ہمارے گھر میں پہنچ جائے گا، تو صندوق میں نہ ڈالا کرو۔ تو فن ہے لوٹنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو بہرحال تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ علماء سو جو ہیں ان کی نظر یہ ہوتی ہے کہ مجھے ملے گا کیا، اور اللہ والے کی نظر یہ ہوتی ہے کہ میرا رب راضی۔ سنت انبیاء یہ ہوتی ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ بھئی میں تو آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میں تو رات مسجد میں گزاروں گا، میں تو کھانا بھی اپنا پکا کے کھاؤں گا، یار تمہیں پھر بھی دین کی بات کرتا ہوں تو بری لگتی ہے۔ ہم تم سے مانگ تو کچھ نہیں رہے، ہم آپ سے کیا لیتے؟ لا اسألکم علیہ اجرا۔ اسی طرح ایک دفعہ کچھ جماعت کے لوگ، مجھے ایک ذمہ دار آدمی نے بتایا، تبلیغی جماعت کے کچھ ساتھی، کچھ لوگ جو تھے اچھے ان کے بڑے لوگوں میں سے تھے، تو سابق ملک کے پی ایم سے پرائم منسٹر کے پاس ان کی ملاقات تھی۔ تو ملاقات کے دوران میں پرائم منسٹر نے کہا کہ حضرات آپ تشریف لائے ہیں اور مجھے پتا ہے آپ کے خدمات کا، جہود کا، آپ بتائیں مجھ سے کیا چاہتے ہیں، آپ بتائیں، آپ کو حکم کریں، آپ جو چاہتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار۔ انہوں نے کہا جی آپ سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی دیکھو میں خود کہہ رہا ہوں، آپ نے تو نہیں مطالبہ کیا نا، میں کہہ رہا ہوں کہ مانگو۔ انہوں نے کہا جی ہم صرف یہ مانگتے ہیں کہ آپ 3 دن کے لیے وقت لگا دیں بس، ہم اور کچھ نہیں۔ تو حیران ہو، اچھا سنا ہے کہ اسے لگایا تھا، اللہ عالم میں نہیں جانتا، میں نے تو سنی سنائی بات ہے۔ بہرحال اتنا تو مجھے پتا ہے کہ وہ اجتماعات میں جاتا رہا، لیکن کیا بھی وقت لگایا ہے نہیں لگایا، اللہ معاف کرے نہ ہمیں اسے مانا یہ ہے کہ جو اللہ والا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ جی مجھے سڑک بنا دو، مجھے گھر دے دو، مجھے مکان دے دو، مجھے کوٹھی دے دو، مجھے بنگلہ دے دو، ہمیں مہربانی کر کے جناب ایک ہوائی جہاز خریدنے ہمیں آسانی رہے گی تبلیغ کرنے میں۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ وقت لگائیں، آپ دین کے لیے ٹائم دے دیں، بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ اہل حق کی پہچان، کیونکہ انبیاء نے قرآن میں باقاعدہ کہا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، اور انہوں نے کیا کہا، ان لنا لاجرا، کوئی ہمیں ملے گا کہ نہیں؟ پھر انہوں نے کہا عجیب بات کرتے ہو، کیسے نہیں ملے گا؟ صرف یہ تھوڑا ہے کہ میں تمہیں انعام دوں گا، انعام تو معمولی بات ہے، میں تو تمہیں اپنا جانشی، اپنا مقرب بنا لوں گا، میں تو تمہیں دربار میں عہدے دوں گا، منسٹریاں دوں گا، وزارتوں کے دروازے کھول دوں گا تمہارے لیے، آؤ تو صحیح۔ تو اب جناب وہ مقابلے پہ آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہا کہ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ کیا تم پہلے ڈالتے ہو اپنا جو دکھانا ہے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم ڈالو۔ اب انہوں نے جناب جو ہے وہ میدان میں رسیاں ڈالی، اور وہ رسیاں جو تھیں ایسے جیسے ان کو پتہ لگا تھا نا، چونکہ ان کو بتایا گیا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی لاٹھی ڈالتے ہیں تو سانپ بنتا ہے، اسی لیے وہ ان کے مقابلے کا جادو بنا کے لائے تھے کہ رسیاں جو ڈالی تو ساری سانپوں سے بھر گئی۔
اور جدھر دیکھو سانپ ہی سانپ، سانپ دوڑے۔ بہرحال بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ بھی شعبدہ تھا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے نا جی، بہت بڑے ہاتھ کی صفائی والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں میں آپ کے سامنے یعنی کرتے ہیں، حالانکہ بالکل ہوتی وہ ایک یعنی ہاتھ کی چالاکی ہے، لیکن آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی پیسے تھے کدھر چلے گیا، چلیے ادھر چلے گیا، اچھا پھر کدھر گم ہو گیا، پھر کیسے نکل آئے۔ تو یہ ان کا حالانکہ ایکسرسائز ہے، کوئی علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہوتا، یہ تو ایک پریکٹس ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اصل میں یہ کیا تھا کہ کچھ رسیاں بنا کے جو لائے تھے تو ان میں زئبق کہتے ہیں پارا کو، پارا جو ہوتا ہے نا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا تھرمامیٹر میں جو اوپر نیچے چڑھتا ہے، یہ پارا کہلاتا ہے۔ وہ بھی اب دیکھیں نا، حرارت ہوگی تو اوپر جائے گا اور سردی میں رکھ دو تو پھر فوراً نیچے چلا جائے گا۔ تو وہ جب ادھر سے عین حرارت تھی، گرمی تھی، اور انہوں نے کچھ ایسا انتظام بھی کیا تھا کہ جس حصے میں اور جس خطے میں وہ ہم نے رسیاں ڈالنی ہیں وہاں نیچے سے بھی کچھ گرمی پہنچائی جائے، اور اوپر سے بھی جب حرارت آئی تو وہ پارا ان کے اندر جب چلا تو وہ رسیاں چلتی ہوئی نظر آئیں اور بنی ہوئی سانپ کی شکل میں تھی، جیسے آج کل بھی پلاسٹک ایسے ایسے سانپ بنے ہوتے ہیں کہ اچھا خاصا شریف آدمی ڈر جاتا ہے، اچھے خاصے سمجھدار آدمیوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی سانپ آ گیا۔ کیوں؟ ہر بندہ موت سے تو ڈرتا ہے، لیکن اس کے لیے کرتا کچھ نہیں، موت سے ڈرتا بہت ہے لیکن تیاری نہیں کرتا کہ بھی ہم نے مرنا تو ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ وہ ٹل نہیں سکتی۔ ابھی تک کوئی ایسا حل نہیں نکالا گیا کہ اس کو کوئی جین بدل لیں اور مر جائے، مرے نہیں وہ بندہ بچ جائے، ابھی تک ایسے نہیں ترقی کی انہوں نے۔ اور بہرحال موت تو ایسی چیز ہے کہ آج تک ہزاروں سال سے کوئی انکار نہیں کر سکا۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ خدا کے منکر پیدا ہوئے، نبی کے منکر پیدا ہوئے، اولیاء کے منکر پیدا ہوئے، قرآن و حدیث کے منکر پیدا ہوئے، لیکن موت کا منکر نہیں پیدا ہوتا۔ موت کے بعد حیات کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا منکر کوئی نہیں۔ کیوں؟ ڈنڈے کا کون انکار کرے گی؟ ڈنڈا جو کسی کے سر کے مارو پوچھے چوٹ لگی ہے، کون انکار کر سکتا ہے کہ نہیں لگی؟ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے، لگی اور سلام علیکم، ختم ہوئی بات۔ اب جناب انہوں نے ڈال تو کہتے ہیں کہ بہرحال جو بھی تھا، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے جب انہوں نے دیکھا نا جی کہ یہ 70,000 سانپ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے بھی تو سانپ کا معجزہ دکھانا ہے نا، اور انہوں نے بھی تو سانپ بنا کے دکھا دیے، چلو جھوٹے دکھائے سچے دکھائے کسی طرح دکھائے، سانپ تو انہوں نے بھی دکھا دیے ہیں۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام جو تھے دل میں خوف محسوس کر رہے تھے کہ آج پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام گھبراتے کیوں، آپ اپنا عصا تو ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم آ گیا، تائید آ گئی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو انہوں نے گھڑا تھا، جھوٹ بنایا تھا، وہ سانپ چلا جناب، ایک چل رہا ہے، نکل رہا ہے، جو بھی ان کا سانپ پڑا ہوا ہے نا جی، رسی بڑی ہوئی ہے، سانپ پڑا ہوا، سب نکل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا سانپ۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب حق حق ہو گیا، جھوٹ اور سچ کو ہم نے نکھار دیا، بات کھل گئی، لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیسے جادو ہو سکتا ہے کہ 70,000 رسی کھا جائے ایک ساتھ۔ اب شکست کھائی، ذلیل ہوئے، لیکن جب جادوگروں نے دیکھا تو قرآن کہتے ہیں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جتنے جادوگر سجدے، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، فوراً کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم ایمان لاتے ہیں، ہم رب العالمین کو مانتے ہیں، اور کوئی یہ دھوکہ نہ سمجھے کہ رب العالمین سے مراد فرعون ہے، وہ بھی وضاحت کر دی کہ رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب کو مانتے ہیں جو موسیٰ و ہارون کا رب۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ علم جو ہے وہ علم ہوتا،
چاہے غلط علم بھی کیوں نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں اس علم کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ جہل جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں، علم جو ہے وہ ایک چیز ہے۔ اب دیکھیں جادوگروں کو جادو کا علم تو تھا نا، جادو کو تو جانتے تھے، تو اس علم کے ذریعے وہ فوراً اس بات پہ پہنچ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا ہے یہ جادو نہیں۔ جادو ہوتا ہے بھی کسی کو دھوکہ دے دیا، شبدہ کر لیا، ایک چیز دکھا دی، تخیل میں ڈال دی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لکڑی ڈالو وہ سانپ بن جائے اور ہمارا سب کچھ نکل جائے، اور پھر پکڑو تو پھر لکڑی بن جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تقلب ماہیت جو ہے کہ ایک بے جان چیز میں جان پیدا کر دو، حرکت پیدا کر دو، پھر اتنی چیزوں کا اتنا بڑا اس کا ہاضمہ بھی ہو، ان سب کو نگل جائے، اور پھر تقلب ماہیت کے بعد پھر وہ لکڑی بن جائے۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، امر خارق کی عادت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے۔ تو جتنے جادوگر تھے وہ ایمان لے۔ اب جناب یہ بھی روایات میں آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف جادوگر ایمان، القی السحرۃ ساجدین، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جادوگر تو خیر ایمان لے آئے، قرآن نے وعدے کر دیا ہے، لیکن قوم قبط فرعون کے بھی کچھ لوگ جو تھے وہ بھی ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے ایمان ظاہر نہیں کیا، انہوں نے تو کھل کے ظاہر کر دی۔ اب جناب فرعون کے پاس جو تھا کوئی چارہ نہ رہا، اس کی تو شکست ہو گئی، ذلت ہو گئی، خواری ہو گئی، اس کے بعد اس نے پھر وہ پیترا بدلا۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين۔ اب جناب فرعون نے کہنے لگا کہ اچھا یہ تم لوگوں نے سازش کی ہے، یہ تم لوگوں نے سازش کی ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر جلدی جلدی کلمہ بھی پڑھ لیا، ایمان بھی لے، میرے ساتھ مشورہ بھی نہیں کیا، مجھ سے اجازت بھی نہیں مانگی۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل بڑا جادوگر تمہارا استاد جو ہے وہ یہ ہے، یہی تم لوگوں کو جادو سکھاتا رہا، اور آج ایک منظر مناظرے کا بنا کے سامنے آ کے میری قوم کو سب کو رسوا کر دیا۔ یہ تمہارا اصل استاد تمہارا یہ ہے، یہ تم نے بڑی چلاکی کی ہے، مکر ہے، خفیہ طریقہ تم نے استعمال کیا۔ اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ دایاں اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ کے پھر میں تمہیں پھانسیوں پہ لٹکا دوں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے تم موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین۔ فوراً انہوں نے کہا کہ فرعون بات سنو۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا قالوا لا ضیر، کوئی بات۔ اور تیسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہ فرعون جو چاہو تم کر لو، کیا کرو گے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ اسی دنیا میں سزا دے دو گے نا، آخرت تو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری آخرت تو بن جائے گی۔ اس لیے قرآن یہ سکھاتا ہے کہ یہ ہے قوت ایمان۔ آئے تھے تو جادوگر ہیں، جا رہے ہیں تو مومن ہیں۔ آئے تھے تو فرعون کے آگے ڈر کے منتیں مان کے اس سے نذرانے مانگ رہے ہیں، اور اسلام لائے تو کھڑے ہیں پوری طاقت کو للکار کے، کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی آئے ہماری کر لو۔ تو ایمان کے اندر یہ انقلاب ہوتا ہے، یہ قوت ہوتی ہے، یہ طاقت ہوتی ہے۔ اگر اندر تمہارے یہ طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے تو سمجھو ابھی ہم مسلمان نہیں ہوئے ہیں، نام شام ہے ہمارا۔ ابھی بھی اگر ہم اسلام کا نام لیتے ہوئے کبھی ہندو سے ڈر جاتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہوئے کبھی معاشرے سے ڈر جاتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہوئے کبھی حالات سے ڈر جاتے ہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسلام کی روح نہیں ہمارے اندر پیدا ہوئی، ابھی تک ہم نے فرائض سے ٹکرانے کی وہ قوت نہیں پیدا کی کہ جو فوراً 1 منٹ، ابھی نمازیں بھی نہیں پڑھی، روزے بھی نہیں رکھے، 1 منٹ میں کلمہ پڑھا اور یہ ایمان پہنچ گیا اس مقام پہ، اور ہم سینکڑوں سالوں سے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور جناب اس کے باوجود ذرا سا کوئی ایسی بات کہہ دے کہ اچھا تم معلوم ہوتا ہے مسلمان ہو تو تم تو مسلمانوں کے نہیں جی نہیں، ہم آپ کے ملک میں رہتے ہیں، کمال ہے، ہماری وفاداریاں آپ کے ساتھ ہیں، ہم نیاز مند ہیں، کوئی بات نہیں، فکر نہ کریں آپ۔ تو یہ کیا ہے ہمارا؟ اس لیے قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ یہ تھی ایمان کی جرأت۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر فرعون نے ایک اور ہیلا چلا، اس نے کہا یہ تو میرے ہاتھ سے گئے، اس نے کہا بھی لوگوں بات سنو، وزیروں سے کہا کہ یہ تو بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں آنے کے بعد یہ جو ہے زیادہ اور زیادہ فساد پیدا کریں گے۔ تو فرعون نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، جیسے ہم نے ان سے پہلے ایک حکم دیا تھا نا، آج پھر ہم حکم جاری کرتے ہیں کہ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون، کہ ہم ان کو حکم دیتے کہ ان کے بچوں کو پھر قتل کیا جائے، ان کی بچیوں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کی قوت ہی نہ بڑھے، عدد ہی نہ بڑھے، ہم ان پر ہمیشہ غالب۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم تو پہلے بھی عذاب میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی اگر ہمارے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے، پہلے بھی بچے قتل ہوتے رہے، اب بھی بچے قتل ہوتے رہے، اب بھی ہمیں فرعون دھمکا رہے ہیں، عذاب دے رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 2 چیزیں بتائیں، اور یہ سب سے بڑا علاج ہے ہر اس قوم کے لیے جو کسی مشکل کے شکار، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ پارٹی ہو، چاہے وہ قوم ہو، چاہے وہ گروہ۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا 2 چیزیں، اللہ سے مدد پکڑو اور صبر۔ تو ہماری ہر چیز کا علاج کیا ہے؟ اللہ سے مدد اور صبر۔ اور جب یہ کرو گے تو ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، فرمایا بالکل نہ گھبراؤ، یہ زمین اللہ کی ہے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں پھر اس کا مالک بنا دیتے ہیں اور اس کو عزت دے دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یعنی اپنی قوم کو 2 چیزوں کی تلقین کی کہ الاستعانۃ من اللہ والصبر علی البلاء، کہ اللہ سے مدد پکڑو اور ہر مصیبت پہ صبر کرو، یہ مسلمانوں کا ہتھیار ہے، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے، اور یہی ان کی سرفرازی کا راز ہے۔ اسی پہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا کام شروع کیا، لیکن فرعون نے اسی طرح مظالم شروع کر۔ اب جناب اب یہ ہوا کہ اس کے مظالم حد سے بڑھنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آنے شروع۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم قبط پہ، قوم فرعون پہ عذاب بھیجا، طوفان، سب کچھ اڑا کے رکھ دیا۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائے، کہے مہربانی کرو جی، دعا کرو، لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ عذاب ٹل جائے نا تو ہم پھر ایمان لائیں گے اور بنو اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے، بھائی بس ان کو لے کے جدھر جائیں آپ جائیں، ہمارے بس ختم ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا مانگے، وہ طوفان ٹل جائے۔ چند دنوں کے بعد اب چونکہ طوفان آگے گزر گیا تو زمینوں میں پانی پڑ گیا، مٹی نہیں پڑ گئی، فصل اچھی ہو گئی، پھر گئے۔ انہوں نے کہا یہ تھوڑا ہے، ہم نے کہا تھا کہ موسیٰ یہ طوفان آتے رہتے ہیں، کبھی اس دریا میں آ گیا، کبھی اس دریا میں آ گیا، یہ اللہ کا عذاب تھوڑا ہے، یہ تو طوفان ہے، آتے رہتے ہیں، کبھی عرب میں، کبھی عجم میں، کبھی شرق میں، کبھی غرب میں، کبھی شمال میں، کبھی جنوب میں، تم ہمیں ڈراتے ہو گے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب تھوڑا ہے، یہ تو آ گیا عذاب، یہ گزر گیا، اور جگہوں پہ بھی آتا ہے۔ دیکھو پھر ہمارا فائدہ کتنا ہو گیا، زمینیں ہماری نہیں ہو گئی، آبادیاں ہماری بڑھ گئی، فصل ہماری بڑھ گئی، یہ تو کوئی عذاب نہیں۔ اب جناب جب فصل پک گئی اور دماغ پھر خراب ہو گیا تو اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا، والجرادہ، اللہ نے ٹڈی دل بھیج دیا جسے آپ مکڑی کہتے ہیں، کھڑے فصلیں کھا گئے۔ اب جناب پھر آ گئے، او جی مہربانی کرو، ہم تو پھر اجڑ گئے، ہم نے بڑی زیادتی کی تھی، واقعی اللہ کا عذاب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، پھر ٹل گیا، وہ پھر اکڑ گئے۔ یہ ہمیں دکھلایا جا رہا ہے کہ غور کریں، کیا ہم تو ایسے حال میں نہیں ہیں کہ ذرا جناب جھٹکا لگتا ہے تو پھر تو کعبہ شریف اور طواف اور نماز اور روزہ اور ختم شریف، آیت کریمہ اور گھر میں قرآن خوانیاں، اور جب جناب وہ مشکل ٹل جاتی ہے پھر اسی طرح جیسے تھے
نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خدا، نہ رسول۔ پھر ذرا جھٹکا لگا، کوئی پتہ لگا کہ یار نوکری میں کوئی گڑبڑ سنا ہے، کچھ ہو رہی ہے، اچھا جی چلو پھر کعبہ شریف چلو، رات دن پھر جناب تصویر لے کے کھڑے، تو کیا ہمارا حال وہی تو نہیں قوم فرعون والا؟ اس لیے خدا ہمیں یہ واقعات بتلاتے ہیں، ورنہ اس لیے نہیں بتلائے گئے کہ آپ پڑھتے رہیں جن نے ایسا کیا تھا، انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اور پھر یہ بات کہنا کہ وہ عذاب نہیں تھا، ایک مخصوص قوم پہ عذاب آئے، یعنی دیکھیں نا جی، قوم قبط بھی ہے، بنو اسرائیل بھی ہے، ادھر عذاب ہے ادھر نہیں ہے، تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی تھی کہ یہ اللہ کا عذاب، لیکن نہیں مانے۔ والقمل، اللہ نے ایک اور عذاب بھیجا، وہ ختم ہو گیا۔ کمل کہتے ہیں جو بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، وہ دیکھیں سارے کپڑوں میں جوئیں، بالوں میں جوئیں، بدن پہ جوئیں، جدھر جائیں بستر پہ جوئیں، ہر بلا میں جوئیں۔ پھر آ گیا موسیٰ علیہ السلام، ہم تو مر گئے، ذلیل ہو گئے، یہ چھوٹی چھوٹی جوئیں لیکن جینے نہیں دیتے۔ آپ نے دعا مانگی، پھر وہ ٹل گئے، پھر آ کر گئے۔ والضفادع والدم، اللہ نے ایک عذاب بھیجا کہ سب مینڈک ہی مینڈک پیدا، پانی اٹھائے مینڈک نکل آئے، برتن میں پانی لے مینڈک نکل آئے۔ اب جناب کہیں ڈول نکالیں پانی کا کنویں سے، سارے مینڈک بھرے ہوئے باہر آ جائیں، پھدک رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں ڈر کے مارے۔ تو یہ عذاب آیا، پھر پریشان ہو گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، مہربانی کرو اللہ سے دعا کرو، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اب ہم پکی قسم کھاتے ہیں ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے پھر دعا کی، اللہ نے وہ عذاب رفع کر دیا، وہ پھر اکڑ گیا۔ اللہ نے پھر عذاب بھیجا، والدم، وہ عذاب یہ آیا کہ جناب خون، وہ خون یہ تھا کہ ڈول نکالو تو خون بھر جائے، پانی پکڑیں چائے پینے کے لیے فنجان اٹھائیں خون کا بھر جائے۔ اچھا اب یہ ہے کہ اگر وہ پانی دے دو کہ بنو اسرائیلی کے کسی اسرائیلی کو تو پانی ہے، قبطی پکڑے تو فوراً خون ہو جائے۔ تو ایسا عذاب ان پر آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، جی مہربانی کریں آپ دعا کریں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، اللہ نے فرمایا جب ہم نے عذاب کھول دیے، جب ہم نے عذاب اٹھا لیے، ایسی بدبخت قوم ہے کہ پھر اپنے وعدے کو توڑ ڈالا، پھر اپنی قسمیں جو تھیں وہ بھول گئی، اور اسی طرح جو تھا پھر کفر و شرک پہ اڑ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پہ اڑ گئی، حتیٰ کہ نتیجہ پھر یہ نکلا کہ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک پر ایسا وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، دریا پہ پہنچے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو دریا کے پار کر دیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور قوم فرعون کو ہم نے ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا، تاکہ اب ان کا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔